اب قرآن مجید ہدایت یاب جو لوگ ہیں، جن کو قرآن ہدایت دے رہا ہے، جن کو ہدایت سے مستفیض اور فیضیاب کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس پر آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید جن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ان کی بہت بڑی صفت کے طور پر یہ بات ہے کہ وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آخرت کی بات کی، اس سے پہلے جتنی باتیں کی ہیں وہاں صرف ایمان رکھنے کی بات تھی۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں صرف بات ایمان رکھنے کی تھی۔ جب بات آخرت کی آئی تو اب ایمان کی بات نہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب لفظ بدل دیا، وہاں صرف ایمان تھا، یہاں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یقین کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے ماننا جیسے کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ماننا کسی کی خبر کو سن کر مانا جا سکتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کوئی آ کے بتائے کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں بندہ سچا ہے، بات ہوگی، آگ لگ گئی ہوگی، یہ ایمان ہے۔ لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ جا کر دیکھیں اور وہاں آپ کو آگ نظر نہ آئے تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں تو آگ نہیں لگی تھی، اس نے یہ خبر کیوں دی؟ لیکن یقین اس درجے کا نام ہے کہ جب آپ وہاں جائیں اور آگ نظر نہ آئے تو آپ یہ کہے کہ آگ یہاں لگی ہے، میں اندھا ہو گیا ہوں، نظر نہیں آ رہی۔ یقین اس سے اگلا درجہ ہے۔ ایمان کے بعد ہے اطمینان، اطمینان سے آگے ہے ایقان، یقین کا درجہ، یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کو سارے ہی درجے حاصل ہوتے ہیں، ہر درجہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ ان درجوں کو امت کی اصلاح کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اللہ جل شانہ سے عرض کی ہے وہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، لوگوں کے لیے۔ آپ نے اللہ سے یہ عرض کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میرے سامنے مردے زندہ ہوں، میں دیکھوں مردہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، مردوں کو تو کیسے، وہ عمل، وہ طریقہ، وہ کیفیت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے اس پر ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، کرتا ہوں؟ کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا، پروردگارہ کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں یہ چاہتا ہوں ایمان سے آگے اطمینان کے درجے کو حاصل کر لوں، میرے دل کو اطمینان آ جائے، مجھے اطمینان مل جائے، اور اطمینان ملتا ہے دیکھ کر۔ ایمان تو سن کر مل سکتا ہے، اطمینان ملتا ہے دیکھ کر۔ میں یہ چاہتا ہوں مردہ میرے سامنے زندہ ہو تاکہ میرے دل کو اطمینان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اطمینان اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، پوری امت کے لیے مانگ رہے تھے۔ امت کے ذہنوں میں اگر کہیں وسوسہ آ جائے تو پروردگارہ میں نبی ہوں، گواہ بن کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں آیا تھا، اس سے پیچھے مردے زندہ ہونے والا معاملہ ابھی نہیں چلا تھا۔
وہاں ابراہیم علیہ السلام، مگر بات کیا ہے کہ پروردگارہ ایمان ہے، میں چاہتا ہوں دل کو اطمینان آ جائے۔ تو اطمینان ایمان سے اگلا درجہ ہے، اور ایک درجہ ہے جسے ہم ایقان کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ کسی خبر کو یوں ماننا کہ گویا آپ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنا پکا یقین ہو۔ اب آخرت وہ چیز ہے جسے ہم نے آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس پر ایمان نہیں رکھنا، یقین رکھنا۔ یہ عجب مرحلہ ہے۔ ایمان نچلا درجہ تھا، غیب پر ایمان ہے، جنت دوزخ فرشتے نہیں دیکھے مگر ایمان ہے۔ جس کا نام رب آخرت رکھتا ہے اس پر وہ ایمان کو کافی نہیں سمجھتا، فرماتا ہے اس پر یقین رکھنا ہے۔ ایمان دل کے اندر گڑ چکا ہو اور تمہیں ایسا یقین ہو آخرت کا، پروردگارہ کیسے یقین ہو، ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں۔ فرمایا روز جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے تم، روز ہاتھوں سے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرتے تم، یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہی آخرت کا سفر ہے جس کی پہلی منزل کی طرف یہ جا رہے ہیں۔